یہ جدید طاغوتی نظام کہ جو سرمایہ داری اور اشتراکیت کے باہمی تصادم پر مبنی تھا اور جسے کفر نے 20ویں صدی کے اوائل میں قائم کیا، تقریباً 100 سال چلا۔ 20ویں صدی کے آخر میں اشتراکیت ختم ہو گئی اور سرد جنگ کے خاتمے پر سوویت یونین بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد اب 21ویں صدی میں یہ ایک مرتبہ پھر اپنا نیا عالمی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب کی بار ان کے سامنے کچھ مشکلات ہیں۔ وقت یہ آ گیا ہے کہ پہلے یہ اشتراکیت اور آمریت کو ایک نظریے کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا کرتے تھے کہ جو ان کی آزاد دنیا اور جمہوریت سے متصادم تھا۔ اشتراکیت کو یہ ایک ایسی لادین فکر کے طور پر پیش کرتے کہ جو ان کی عیسائی اخلاقیات کا متضاد ہو، مگر اب اس سرمایہ دارانہ جمہوری صہیونی بینکاری پر مبنی نظام کے سامنے جو سب سے بڑا نظریاتی خطرہ ہے وہ ایک لادین فکر نہیں بلکہ اسلام ہے۔ اسلام اب ایک عسکری قوت بھی بن چکا ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور دشمنوں کو خطرہ یہ ہے کہ دوسرے اسلامی ممالک بھی پاکستان کی مدد سے ایٹمی طاقتیں بن جائیں گے۔ نظریاتی طور پر بھی یورپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے۔ اسلام اپنے اندر یہ صلاحیت اور قوت رکھتا ہے کہ جمہوریت، آمریت، سرمایہ داری اور اشتراکیت کے مقابلے میں اپنا الگ روحانی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی نظام پیش کر سکے۔ ہمارے پاس 1400 سال کا شاندار ماضی اور تاریخ موجود ہے کہ جس کے باعث کفار کو یہ خوف اور خطرہ لاحق ہے کہ مسلمان دنیا نظریاتی قوت تو پہلے ہی تھی اور اب ایک عسکری طاقت بھی بن چکی ہے۔ اگر یہ خلافت کے نام پر اکٹھے ہو کر ایک بہت بڑی مسلم یونین یا بلاک بن گئے تو پھر صہیونیوں کا کفر کا یہ نظام کیوں کر قائم رہ پائے گا؟ کفار نے اس کا حل یہ نکالا کہ اگر اسلام کے سیاسی، عسکری اور نظریاتی تصور کو تباہ کر دیا جائے تو پھر اس خطرے کا سدباب ممکن ہو سکے گا۔ اب چونکہ یہ لوگ اسلام کے مقابلے میں کوئی دوسرا نظریہ نہیں لا سکتے تو اس کا علاج اس سرمایہ دارانہ بینکاری صہیونی نظام اور نام نہاد جمہوری دنیا نے یہ نکالا ہے کہ پوری دنیا پر ایک ہی نظام مسلط کر دیا جائے۔ نئے عالمی نظام میں وہ ایک واحد عالمی حکومت کی بات کر رہے ہیں۔ 20ویں صدی کے شروع میں ہی انہوں نے دنیا کو 2 بلاکس میں تقسیم کر دیا تھا۔ اب چونکہ دوسرا بلاک نہیں رہا اور اسلام ان کے مقابلے پر آ کھڑا ہوا ہے، لہٰذا اسلام اب ان کے سامنے سب سے بڑا نظریاتی اور عسکری حریف ہے۔ ان سارے فتنوں کو کہ جو 100 سال بعد پیدا ہونے تھے، اقبال نے سن 1918 میں ہی دیکھ لیا تھا، ان کی نشاندہی کر دی تھی، ان کا حل بھی بتا دیا تھا اور مسلمانوں کو اس وقت متنبہ بھی کر دیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں تمہارا براہ راست تصادم سرمایہ داری اور سود کے نظام سے ہوگا۔ یہ اشتراکیت، روس کا انقلاب، بالشوک انقلاب، یہ سب آنکھوں میں دھول جھونکنے والی باتیں ہیں۔ اس زمانے میں کہ جب روس میں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بالشوک انقلاب برپا ہوا تو اس نے پوری دنیا کو اس انقلاب کے رومان میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر انقلاب برپا کرنا ہے تو روس کے انقلاب کو دیکھو کہ جس کے بعد وہاں ایک ایسی حکومت قائم ہوئی کہ جس میں ریاست ہی تمام وسائل کی مالک ہے اور جہاں تمام انسانوں کے ساتھ سودی سرمایہ دارانہ نظام کے برعکس مساویانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اقبال بڑے غور اور دلچسپی سے اس سارے طوفان کو دیکھ رہے تھے۔ روس اور اس کے انقلاب سے متاثر افراد کو مخاطب کر کے انہوں نے بڑی حکیمانہ باتیں کہیں۔ اقبال نے سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی معیشت کا موازنہ کیسے کیا؟ آئیے اقبال سے بات کر کے جانتے ہیں۔ قوموں کے عروج و زوال کے جو اسباب ہیں، جس طرح انسانوں کو قومیتوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، نئے نئے نظریات اور ملک ترتیب پا رہے ہیں، مجھے اس سے نظر یوں آتا ہے کہ روس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بلا وجہ نہیں، یقیناً اس کے پیچھے کچھ راز چھپے ہیں۔ انسان کی ہرس و ہوس نے جو راز چھپا کر رکھے ہوئے تھے، جو ان صہیونی بینکاروں اور اشتراکی نظام نے اپنے آپ کو قائم کرنے کے لیے مختلف منصوبے بنائے تھے، وہ راز اب آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو رہے ہیں
پہلے دنیا میں صرف ایک ہی نظام نظر آیا کرتا تھا، بادشاہت، پھر اس کو جمہوریت کا روپ دے دیا گیا، اب پھر سرمایہ داری نظام کو اشتراکیت کا روپ دیا جا رہا ہے۔ یہ راز اب آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے کھلتے جا رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ دنیا کو تقسیم کرنے کی غرض سے رچایا جا رہا ہے۔ اقبال مرد مسلمان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو، تم اس سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت کے انقلاب سے متاثر نہ ہونا، بالشویک انقلاب اور اس مغربی جمہوریت کی قبا سے دھوکہ نہ کھانا، قرآن میں غوطہ زن ہو جاؤ، قرآن کی معرفت حاصل کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت سے حکمت اور علم سیکھو، اللہ تمہیں جدت کردار عطا کرے، وہ فہم و فراست دے کہ تم حقیقت کا ادراک کر سکو۔ یہ جو معاشی نظاموں کی بات ہوتی ہے تو سرمایہ داری نظام کہتا ہے کہ ہم دولت کو سمیٹ کر رکھیں گے، دولت چند ہاتھوں میں ہی محدود رہ سکتی ہے۔ اشتراکی کہتے ہیں کہ ساری دولت حکومت کی ملکیت ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے جو اپنا معاشی نظام دیا ہے، اس کا راز قرآن کی آیت قل العفو میں پوشیدہ ہے کہ جو مال تمہارے پاس فالتو ہے وہ تم اللہ کی راہ میں اپنی مرضی سے تقسیم کر دو، خرچ کر دو۔ تمہیں مال رکھنے کا اختیار تو دیا گیا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ ترغیب بھی دی گئی ہے کہ اپنی ضروریات سے زیادہ مال جمع نہ کرو۔ یہ روحانی نظریہ اور تصور نہ تو اشتراکیت ہے کہ جہاں ذاتی ملکیت کی کوئی گنجائش نہیں، اور نہ ہی سرمایہ داری کہ جہاں لوگ قارون کا خزانہ جمع کر کے بیٹھ جائیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ اقبال یہ بات واضح کرتے ہیں کہ سرمایہ داری اور اشتراکیت کے مقابلے میں اسلام کے معاشی اور معاشرتی نظام کو نافذ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس پر اقبال کہتے ہیں کہ تم جس اشتراکی یا سرمایہ داری نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہو، اس کی بنیاد کس عقیدے پر رکھتے ہو؟ تم ایک پرانی گلی سڑی بوسیدہ داستان کو اب دوبارہ ایک ایک باب کر کے کھول رہے ہو، اسی پرانی نظریے کو کہ جو صدیوں سے انسان کا استحصال کرتا چلا آ رہا ہے۔ اگر تم حقیقت جاننا چاہتے ہو تو الکتاب کی طرف رجوع کرو، قرآن کی طرف رجوع کرو، تمہاری فکر اسی نور سے روشن ہو سکتی ہے۔ اقبال نے روسی انقلاب اور مغربی جمہوریت دونوں پر ہی شدید طنز کیا ہے۔ بالشویک انقلاب اور اشتراکی نظریے کو تو انہوں نے اڑا کر رکھ دیا، کہا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم انقلاب برپا کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں انسان کا استحصال کرنے والا یہ ویسا ہی نظام ہے کہ جیسے انہوں نے مغرب میں استبداد کو جمہوریت کی قبا پہنا کر قائم کر رکھا ہے، اور جس کو وہ آزادی کی نیلم پری کہتے ہیں۔ اقبال نے جمہوریت کے بارے میں کہا کہ یہ ظلم اور استبداد اور جبر کا ایک دیو ہے کہ جو پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے، اور تم احمق لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ جمہوریت تمہیں آزادی دلائے گی۔ پھر اس کے بعد دنیا نے بھی دیکھا کہ صرف 2 عظیم جنگوں سے لے کر اب تک کم از کم 10 کروڑ انسان اس جمہوریت اور اشتراکیت کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں، اور پوری دنیا میں انسانیت کو غلام بنا دیا گیا ہے۔